ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ڈال دیتا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ داخل ہے، مریدوں میں وہ داخل ہے، غوث اعظم کا فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، مریدی لا تکف کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تکف کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، سلاطین جہاں کیوں کر نہ ان کے رعب سے کانپے، سلاطین جہاں کیوں کر نہ ان کے رعب سے کانپے، لایا شیر کو کھجرے میں کودتا غوث اعظم کا، لایا شیر کو کھجرے میں کودتا غوث اعظم کا، ہوئی کہ دیو سے لڑکی رہا سے نام لے باقی، ہوئی کہ دیو سے لڑکی رہا سے نام لے باقی، پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ جس وقت پڑھا جنگل میں اس نے، پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا، سے لڑتے رہا اس کا، حضور غوث پاک کے ایک مرید تھے، ایک مرتبہ ان کی بیٹی 16 سال کی نوجوان تھی، چھت پہ بال سکھانے کے لیے اور اچانک غائب ہو گئی، کہیں تلاش کیا گیا ملی نہیں، تو وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غوث پاک کے مرید تھے نا، غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب میں آؤں گا اس کو لے کر مجھے یاد دلائیے گا،
پیر کی طرف آ منگل ایک پیر، ٹھیک ہے، پیر۔ پہلے ایک بات بتاتا ہوں، ایک اللہ کے ولی تھے جن کا مثال منگل میں بڑے ولی تھے۔ جنازہ لے کر جا رہے تھے، خاتون نے کہا کیسے پیر ہے جو منگل کو گئے، کیسے پیر ہے جو منگل کو گئے۔ وہ ولی بھی کامل تھے، جنازے سے اٹھ کر بیٹھے اور فرمایا کہ اب تو پیر کو ہی جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایسے پیر اب دیکھنے کو نہیں ملتے، اب پیر زیادہ ہے، پیر کیا۔ وہ بال سکھانے کے لیے گئی اور اچانک غائب ہو گئی۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے لڑکی کے والد نے عرضی پیش کی، آئے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی اور ایک خاصیت بتاتا ہوں کہ بے وضو اسلام کو نہ لیا جائے۔ غوث پاک کا نام بے وضو جو لینے کا، یہ عبدالقادر جو نام ہے نا، یہ غوث پاک کا اسم ذات ہے۔ یہ جو بے وضو لینے کا عادی ہوگا تو تفہیر الخاطر میں حضرت محی الدین عبدالقادر اربیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے گھر میں تندرستی آئی اور وہ شخص پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، اس لیے بولو غوث پاک کو یاد کرو تو بڑے پیر دستگیر بولو یا غوث اعظم بولو، 11ویں والے پیر بولو۔ اس نام سے جو یہ نام ہے، اس نام سے بے وضو جو ہے وہ کبھی مت پکارا کرے۔ اور ہمارے گھر میں ہمارے بزرگوں سے، ہمارے باپ دادا سے ہم نے یہ روایت سنی کہ غوث پاک کا یہ اس مزاج جو عبدالقادر نے ایک جگہ اس کو تقریر کیا تھا تو وہ بولے کہ ہم تو بے وضو لیتے۔ میں نے کہا کہ تقریر کو غور سے سنتے تو صحیح، میں نے کیا کہا تھا۔ یہ نام اس مزاج جو بے وضو لینے کا عادی ہوگا، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر۔ اللہ اکبر۔ یہ برکتیں ہیں حضور غوث پاک کے نام میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں کہ میرے محبوب غوث اعظم کا نام کوئی بے وضو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں میں اور کسی کو نہیں رکھا۔ ویسے تو ہر بزرگ کا نام باوضو ہی لینا چاہیے، اس سے برکتیں ان کے نام کی حاصل ہوتی ہیں۔ غوث پاک کے نام میں تو بہت زیادہ احتیاط کریں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ کرم میں تو حاضر ہوئے کہ ماجد غوث پاک کے ولی کی عرض کیا حضور میرے بیٹے کو جن اٹھا کر لے گیا، جن اٹھا کر لے گیا اور کئی ڈھونڈا تلاش کیا، نہیں پتا چل رہا۔ حضور غوث پاک چاہتے تو اسی وقت اس کی بچی کو حاضر کرتے تھے، مگر اولیاء کاملین کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ والوں کے کام حکمتوں سے خالی نہیں۔ تو انہوں نے غوث پاک نے فرمایا اچھا جاؤ آبادی سے باہر فلاں جنگل کے آگے ایک ٹیلے پر، 60 ٹیلے ہیں، تو ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ جانا۔ ٹیلا سمجھتے نا، ایک ہوتا ہے پہاڑ، جو پہاڑ بھی نہیں ہوتا ہے اور زمین بھی نہیں ہوتی، اس کے بیچ کا ہوتا ہے وہ ٹیلا ہوتا ہے، سمجھے؟ جیسے ایک ہوتا ہے گدھا اور ایک ہوتا ہے گھوڑا، دونوں کے درمیان ہوتا ہے کچا، سمجھے؟ یہ وہ ٹیلا، ٹیلے پر جا کر وہ بیٹھ گئے۔ 60 ٹیلے تھے، 7 آخری ٹیلے پر فرمایا تھا غوث پاک نے کہ جب وہاں جانا تو میرے نام سے ایک دائرہ کھینچ لینا، رات بھر بھیانک صورتیں والے جنات وہاں سے گزریں گے اور تمہیں دیکھیں گے، مگر ڈرنا نہیں، وہ تمہیں کچھ خطرہ نہیں پہنچا پائے گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گے، وہ اس دائرے کے اندر نہیں آئیں گے، تمہیں ان جناتوں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لفظ تو نقصان ہی ہے، کثرت زمانے میں نقصان ہو گیا ہے، سمجھے؟ تو تمہیں جو ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر پہنچے اور کہا کہ سب صبح کا وقت ہونے کو ہوگا تو بادشاہ جن کی سواری جائے گی، تو وہ جب تم سے پوچھیں گے تو اپنا ماجرا بیان کریں۔ اب حضور غوث پاک کے وہ مرید
उस टीले पर पहुंचे। 60 टीले थे, 7वें टीले पर जाकर बैठे। रात भर भयानक सूरतों के फरमाते हैं, जैसे ही हुजूर शहंशाह बगदाद ने फरमाया था उसी तरह से मैंने भयानक सूरतों को आते हुए देखा। और आते थे, मुझे देखते थे, मैं जाकर बैठा और मैंने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहरीला के नाम का एक घेरा लगाया किसार बांधा। तो सब मुझे गौर से देखते थे, गुस्से से देखते थे, मगर किसी की हिम्मत उस दायरे के अंदर आने की नहीं होती। इस दायरे को मैंने गौस पाक के नाम से खींचा, सब बाहर से चले जाए। इससे ये भी पता चला कि गौस पाक का नाम बलाओं से महफूज रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। गौस पाक का नाम, हमारे अब्बा कहते थे जब रास्ता सफर लंबा हो और सफर कटे नहीं तो गौस पाक का नाम कसरत से लिया करो तो सफर जो है फौरन कट जाता है। ये मेरा बारहा का मुशाहिदा है। तो गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, यही नाम की बरकत थी कि मैं नासिक से यावल, ये गौस पाक के नाम की बरकत बता रहा हूँ। मैंने नासिक से 6:45 बजे मगरिब की नमाज पढ़ी थी और मैं 7:15 बजे नासिक से निकला था। गौस पाक के नाम की बरकत, बाई कार थे, कार चलाने वाले को भी सलाम था कि वो बहुत अच्छा चला रहा था, पर गौस पाक, असल बात तो ये गौस पाक की करामत थी कि 7:15 बजे हम निकले और मुझे यावल में मेरा प्रोग्राम था, मुफ्ती साहब उस वक्त मदरसे में थे यावल के, तो 7:15 बजे निकले थे हम नासिक से और खानदेश में यावल है, ठीक है, यावल या ब्यावल, वहां पहुंचना था। 10 बजे मैं ब्यावल में पहुंचा हुआ था, बीच में आधा घंटा टायर भी पंक्चर हुआ था। सुभान अल्लाह के नाम की बरकत, गौस पाक के नाम। 7:15 बजे मैं नासिक से निकला और 10 बजे मैं ब्यावल में, 10:15 या 10:15 बजे मैं ब्यावल में पहुंचा था और आधा घंटा टायर पंक्चर हुआ था बीच में, चोपड़ा के पहले वहीं कहीं, तो वहां पर टायर भी बनवाए। उसके बाद में हम पहुंचे थे। गौस पाक का नाम तो वो है कि पल में रास्तों को तय करा। बेशक, सुभान अल्लाह। वो पहुंचे, टीले पर गए, रात भर वही मामला जो सरकार शहंशाह बगदाद ने फरमाया था वही होता रहा। सुबह हुई, होने को थी कि बादशाह जिन की सवारी गुजरी, पूरी आन बान शान के साथ, बड़ी फौज बादशाह जिन की। जब उसकी निगाह गौस पाक के उस मुरीद पर पड़ी तो वो देखा, देखने के बाद में चौंका और कहा, सलाम किया। इन्होंने सलाम का जवाब दिया। कहा, कहाँ से आए हो और कैसे आना हुआ? कहा, मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है। सुभान अल्लाह। जिनने जैसे ही ये सुनना था फौरन अपनी सवारी से नीचे उतर गया, हाथ बांध करके सबसे पहले उस जगह को चूमा जिस जगह पर गौस पाक का नाम से हिसार किया गया। बांध कर खड़ा हुआ और कहा कि शहंशाह बगदाद ने भेजा है, बताओ मेरे लायक क्या काम है। तो इन्होंने अपना माजरा सुनाया और कहा कि मेरी बेटी छत पर बाल सुखाने के लिए गई थी, 16 साल की, अचानक गायब हुई, कोई जिन उसे उठाकर ले गया। बादशाह जिन का चेहरा पुरजलाल था। ये रिवायत कोई मामूली किताब में नहीं, बहजतुल असरार शरीफ को उठाकर देखना। और बहजतुल असरार शरीफ वो किताब है जिस तरह से हदीसों में बुखारी का जवाब नहीं है ना, कि बुखारी जैसी कोई मुस्तनद किताब हदीसों में दूसरी नहीं, उसी तरह से औलिया की सीरत में बहजतुल असरार से बेहतर और बहजतुल असरार जैसी दूसरी किताब कोई नहीं। ये वो मकाम रखती है किताब। उस बहजतुल असरार शरीफ में ये रिवायत मौजूद है और अपने सनद के साथ में कि हज़रत अल्लामा शतरूफी से किसने रिवायत किया, उनसे किसने रिवायत किया, उनसे किसने रिवायत किया। 2 या 3 वास्तों से गौस पाक तक पहुंचते सनद के साथ में इस बात को बयान किया है। तो अल्लामा शतरूफी ने इस वाक़े को लिखा और कहा, जिन ने कहा जलाल में, कौन है, किसने जुर्रत की उस बच्ची को उठाने की, जाओ जाकर ढूंढ कर लाओ। उस जिन अचानक गायब हुए और गायब हुए, ढूंढ कर थोड़ी देर बाद
اس بچی کو اور ایک شریف جن کو پکڑ کر لے کر آئے اور پوچھا بادشاہ جن نے تم نے اس بچی کو پکڑا؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا میں بغداد سے جب گزر رہا تھا تو میری نگاہ اس بچی پر گری, مجھے وہ پسند آئی, میں اس پر عاشق ہو گیا اور میں نے اسے اٹھا کر لے گیا. بادشاہ جن نے فرمایا کیا تجھے پتا نہیں کہ بغداد میں اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہے؟ ان کی رکعت میں کسی کو اٹھانے کی جرأت تو نے کیسے کی؟ یہ کہنا تھا. کہا کہ تیری اتنی جرأت کہ تو نے شہنشاہ بغداد کے رکاب تلے کسی کو اٹھایا. یہ کہہ کر فرمایا اس کی گردن کو قلم کیا جائے. وہ فوراً اسی وقت اس جن کی گردن کو قلم کر دیا اور پھر اس بچی کو اس کے باپ کے پاس, غوث پاک کے مرید کے پاس لوٹایا اور کہا کہ جاؤ سلامت لے کر جاؤ. کہا کہ آپ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا, بادشاہ جن نے جواب دیا شیخ عبد القادر جیلانی کو کون نہیں جانتا؟ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو قطب بناتا ہے, مقام قطبیت عطا کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو قطب بناتا ہے تو اس قطب کی نگاہ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر وہ اپنی نگاہ جلال ہماری بستیوں پر ڈال دے تو ہماری بستیوں میں کئی دن تک زلزلے آتے ہیں اس قطب کی نگاہ کا. اور شیخ عبد القادر جیلانی تو ان تمام قطب کے سردار ہیں. سبحان اللہ. ہم کیا کائنات میں کون ہیں جو ان کے جلال سے نہ کانپے؟ یہ فرمایا. اب استاد حضرت جمیل الرحمان قادری نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا اور فرماتے ہیں کوئی ایک دیو سے لڑی نام لے باقی پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ سے اعظم کا. سبحان اللہ. سے اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا. گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں ستر مریدوں کے وہاں آقا بچنے آ نہیں سکتا سے اعظم کا. مجھ میں آ نہیں سکتا معمہ سے اعظم کا. یہ کیسی روشنی ہے بیدارِ قیامت میں, یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں. خواب اٹھا ہوا ہے آج کس کا سے اعظم کا. خواب اٹھا ہوا ہے آج کس کا غوث اعظم کا. اور عزیزوں پر چکو تیار جب میرے جنازے کو, عزیزوں پر چکو تیار جب میرے جنازے کی نام قبر پر نام والا غوث اعظم کا. تو لکھ دینا قبر پر نام والا غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں وہ مجھے جنت میں جانے سے,
فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا، دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، قادری ہوں نام دیوا، غوث اعظم کا طریقہ قادری ہوں، نام کس کا، غوث اعظم کا۔ طریقہ قادری ہوں نام دیوا، غوث اعظم کا۔ صدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا، صدائے سور سن کر قبر سے اٹھتے ہی پوچھوں گا کہ بتلاؤ کہ کرے ستانا، غوث اعظم کا کہ بتلاؤ کیا ہے آستانہ، غوث اعظم کا۔ ندا دینا منادی حشر میں قادریوں کو، ندا دینا منادی حشر میں قادریوں کو، قادری کر کے نظارہ، غوث اعظم کا ذکر ہے، قادری کر کے نظارہ، غوث اعظم کا۔ جناب بے شک براتی بن کر ہم قادری براتی، اور اس قادری براتی میں غوث پاک شاید کچھ لوگ سمجھیں قادری براتی تھے، قادری براتی ہوں گے اور غوث پاک ہوگا۔ حضور مفتی اعظم کے جہجم میں یا حضور مفتی اعظم کے مثال کے بعد میں آستان رضویہ کے دروازے پر کسی نے ایک شعر لگایا تھا لکھ کر۔ وہ شعر حضور مفتی اعظم کے متعلق اس نے لکھا تھا، کس نے لکھا تھا کچھ پتہ نہیں چلا، مگر میں اس شعر کو، کیونکہ مفتی اعظم کے جنازے میں جو مجمع تھا اس مجمع نے بتا دیا تھا کہ 1981 میں یا 82 میں 25 لاکھ کا مجمع جنازے میں شامل۔ سبحان اللہ۔ ماضی قریب میں حضور تاج الشریعہ کا جنازہ لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے شرکت کی، تو وہ جنازے میں اتنے لوگ بھیڑ تھی۔ تو ایک شعر لکھا تھا میں قیامت کے منظر کے لیے، محشر کے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس شعر کو غوث پاک کی بارگاہ کے لیے پیش کرتا ہوں کہ تیرے سر پر بیدار یہ مسلم کا صحرا چاہیے، تیرے سر پر بیدار یہ مسلم کا صحرا چاہیے، اور سنیوں کی بارات میں ایسا ہی دولہا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تیرے سر پر بیدار یہ مسلم کا صحرا چاہیے، سنیوں کی بارات میں ایسا ہی دولہا بے چاہیے۔ شک ندا دے گا منادی حشر میں
قادریوں کو ندا دینا منادی قادریوں کو قادری کر دے نظارہ غوث اعظم کا کدھر ہے قادری کر دے نظارہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا میں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا جمیل قادری سوچا سے قربان اپنے مرشد پر جمیل قادری سوچا سے قربان اپنے مرشد پر بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ غوث اعظم کا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا یہ دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی مبارک 11ویں استاد زمان فرماتے ہیں کیا اور جب 12ویں 11ویں پر معما یہ ہم پہ کھلا وسلا غوث پاک بڑے پیر دستگیر پیر ماں پیر جہاں رضی اللہ تبارک و تعالی ان کے مناقب ان کے فضائل اتنے ہیں کہ کوئی اسے شمار کر نہیں سکتا اللہ ہی بہتر جانے اللہ کا رسول بہتر جانے انسانوں میں ہم میں اور آپ میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان فضائل اور کمالات کو گن پائیں اور ہم کیا اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامات بے شمار اور بے انتہا ہے بے شک سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی زندگی آپ کی مبارک زندگی ایسی زندگی جس کو دیکھ کر لوگ ان کے قریب ہوتے تھے نہ جانے کتنوں نے آپ کے مبارک دست پاک پر توبہ کی نہ جانے کتنے ہزاروں نے اور کتنے لاکھوں نے کلمہ پڑھا اور کتنے بد مذہبیت سے تائب ہوئے اور کتنے اپنے گناہوں سے تائب ہوئے وہ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی پیر کس کو کہتے ہیں پیر کون ہوتا ہے غوث پاک سے پوچھے کہ حضور پیر کون ہے تو آپ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جو پیر وہ ہے جو کاف سے کاف تک سب کچھ جانتا ہوں چھوٹی کاف سے کاف تک سب کچھ جانتا ہوں وہ پیر ہوتا ہے کسی نے عرض کی حضور یہ سمجھ میں نہیں آتا معاملہ کیا ہے فرمایا کہ جو کن سے قیامت تک سب کچھ جانتا ہو وہی فقیر ہوتا ہے کن سے قیامت تک چھوٹی کاف سے کن بڑی کاف سے قیامت کن سے قیامت کے بیچ جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہو وہ ہوتا ہے فقیر بتائیے غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور آج پیر کا معاملہ عوام تو عوام ابھی بیچ میں مجھے کسی نے ایک پیر کے متعلق بتایا وہ تھوک والے پیر آئے دم دعا پیر ایسے بھی پیر آئے 15 تسبیح ایک ساتھ پیر صاحب کی گھومتی اور خالی
माइक पर फू 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 ही चालू रहता है। ये हाल है पीरों का। तो आवाम तो ऐसी जाहिर कि जहाँ चमत्कार नजर आया वहीं पर आगे मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो जुमला सही है, ठीक है, वहीं पर साक्षात क्या होती है वो आप जानते हैं। तो ये हाल हो गया है आवाम का। वो ये नहीं देखते और पाक फरमाते हैं किसी को हवा में उड़ता हुआ देखो, पानी पर चलता हुआ देखो। गौस पाक के साथ बहुत से औलिया काबिलीन ने फरमाया, तो उसे वली तस्लीम न करना। वली वो होता है जो शरीयत पर इस्तकामत के साथ बेशक हमारे इधर ये हो गया कि जिसकी दाढ़ी नहीं उसके भी हाथ में हाथ देते हैं, जिसको सूरह फातिहा तजवीद की रियायत के साथ पढ़ने ना आती हो उसके भी पीछे चलते हैं, उसको भी पीर बना लेते हैं, जिसको कुछ नहीं आता उसके हाथ में हाथ देते हैं। तो क्या आपको ये नहीं पता कि मुर्शिद जो होता है वो अपने रब की बारगाह में हमारा वसीला होता है। हम हमारा वकील बहैसियत वकील भी है, हमारी वकालत रब की बारगाह में। तो ऐसों के हाथ में हाथ देते हो जिसके खुद के बांधे लगे हो। हजरत हाफिज मिल्लत उस्तादुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते थे कि पीर तीन तरह के होते हैं। पीर तीन तरह के होते हैं। एक पीर वो है जिसको कहते हैं लक्कड़ पीर, एक पीर पत्थर पीर, एक पत्ता पीर और एक लक्कड़ पीर। हाफिज मिल्लत फरमाते हैं पीर तीन किस्म के हैं, एक पत्थर पीर, एक पत्ता पीर और एक लक्कड़ पीर। ये तीन किस्म के पीर। लोगों ने पूछा हुजूर इसकी वजाहत क्या है? फरमाया पत्थर पीर वो है कि पत्थर के साथ में कोई चीज बांधो, पत्थर के साथ कोई चीज बांधो उसको पानी में फेंको। समझे? हम तो डूबे ही सनम तुम्हें भी लेंगे। जो उसके साथ में गया उसको भी लेके देना, चल तू भी ले। फरमाते थे पत्थर पीर वो कि जो खुद का बोझ भी नहीं उठा सकता, जो आया उसको भी लेकर गया, तो वो पत्थर पीर। एक होता है पत्ता पीर। फरमाते हैं पत्ता पीर वो है कि जिसको पानी में डालो और उसके ऊपर कोई चीज डाल दो। फरमाते हैं खुद तो कैसा कैसा आड़ा टेढ़ा होकर पहुंच जाएगा, ऊपर जो चीज डाली उसको नीचे डाल दिया, ऊपर जो चीज डाली उसको डाल दिया नीचे। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं ये पत्ता पीर है। और फरमाते हैं एक होता है लक्कड़ पीर। लक्कड़ पीर वो कि लकड़े को पानी पे डालो और उसके ऊपर जितना सामान डालो खुद भी पार होगा और अपने सामान को भी पार लगाएगा। तो हाफिज मिल्लत फरमाते थे पीर का लक्कड़ पीर होना चाहिए। लक्कड़ पीर तो ऐसा पीर हुजूर मुफ्ती नानपारा मौलाना रजब अली खान कादरी रहमतुल्लाहि ताला ये फरमाते थे कि मौलाना रजब अली खान कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को आपको पहचानने के लिए मैं बताता हूँ। आपने फखरे खानदेश मौलाना अब्दुल गनी नसीराबादी का नाम सुना है? इन इलाकों में अक्सर आते रहे हैं। फखरे खानदेश को हुजूर मुफ्ती आजम से भी खिलाफत थी और मुफ्ती नानपारा से भी खिलाफत थी। फखरे खानदेश के मुर्शिद इजाजत है मुफ्ती नानपारा, बड़े बाकरामत बुजुर्ग है। वो अक्सर फरमाया करते थे कि पानी पी छान के और पीर कर पहचान के। क्या पानी पियो छान के पीर करो जान के। ये दो अल्फाज मुख्तलिफ रिवायत के साथ मुश्तक पहुंचे। मैंने इन दोनों को बताया कि पानी पियो छान के पीर करो पहचान के, पानी पियो छान के पीर करो जान के। तो ये हुजूर मुफ्ती नानपारा फरमाया करते थे। याद रखिए ये हाथ जो है ना, ये हाथ बहुत अहम होता है। ऐसे ही अहरू गहरे अहरे गहरे नत्थु गहरे के हाथ में दे देते हैं। हमने देख लिया कि कोई चमत्कार उसके पास पीछे देख लिया तो कह दिया
یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی داڑھی ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شریعت مطہرہ پر پابند ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ عقیدے کے معاملے میں کتنا سخت ہے. بس یہاں کوئی معاملات دیکھے تو کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا پہنچا ہوا پیر صاحب ہے. نہیں نہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں. ویسے ایک پہنچے ہوئے تھے پیر صاحب، سمجھے. کیونکہ میں یہ ٹاپک اس لیے لے کر آیا کہ کسی نے مجھ سے کہا، اب کسی کی وضاحت میں نہیں کرتا. اور یہ بھی تعجب مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ایسوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، شرم نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم غوث پاک کے مرید ہیں. غوث پاک وہ جن کا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں، بے شک ایک قدم شریعت کے خلاف نہیں. اور ایسے جاہلوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو. بعض پھر تو وہ بھی آ گئے جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، بد مذہب کے ساتھ میں کوئی معاملہ نہیں ہے، کھاؤ پیو بیٹھو اٹھو بیٹھو. میں نے کہا تو پیر ہے جو بد مذہب کے ساتھ میں یہ کہے کہ کھایا جائے پیا جائے اس کے ساتھ میں بیٹھا جائے، ایسا پیر ہوتا ہے؟ وہ پیر نہیں، پیر ہے. جو اپنے مرید کو عقیدہ ہی نہیں سکھا سکے، جو اپنے مرید کو عقیدہ نہیں پلا سکے، وہ حضور سے قریب کیسے کر سکتا ہے؟ بے شک بے شک. پیر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدوں کو حضور سے قریب کرے. پیری مریدی کرتے کیوں ہیں ہم؟ پیری مریدی کا مقصد کیا ہے پہلے وہ سمجھو. پیری مریدی ہوتی ہے اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام سے رشتہ غلامی مضبوط ہے. حضور کی غلامی کا رشتہ مضبوط ہو اس لیے پیری مریدی ہے. یہ پیری مریدی کچھ پیر ایسے جو کہتے ہیں نہیں نہیں سب کے ساتھ میں رہنا چاہیے. میں نے کہا تو بھی سب کے ساتھ میں وہیں پر جائے گا جہاں سب جائیں گے. تو بھی وہیں پر جائے گا جہاں سب جائیں گے. سب کے ساتھ نہیں، صرف ایک کے ساتھ. بے شک. سب کے ساتھ رہنے والا صحیح نہیں ہوتا ہے، جو ایک کے ساتھ رہے وہی صحیح. اگر سب صحیح ہوتے تو حضور یہ نہیں فرماتے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنمی اور ایک جنتی. 72 جہنمی ایک جنتی، وہ اہل سنت و جماعت. بے شک بے شک. وہ پیر یہ کہے کہ سب صحیح، سب کے ساتھ میں رہنا چاہیے، سب کے ساتھ میں کھانا چاہیے، تو وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا قول تو حضور کے قول سے ٹکرا رہا ہے. تیری بات کو رد کیا جائے گا، حضور کی بات ہی کو مانا جائے گا. بے شک بے شک. یہ کہے کہ سب صحیح، نہ سب نہیں صحیح ہے نا. ہوتا ہے نا، مندر کی گھنٹا اور مسجد کی اذان ایک نہیں ہو سکتی، بالکل کبھی نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے صحیح اور غلط ایک نہیں ہو سکتا. دودھ پانی اور تیل ایک میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں. پانی اور تیل کو ملا کر دیکھیے، پانی ہمیشہ الگ رہے گا، ہے نا. پانی ہمیشہ الگ رہے گا، تیل ہمیشہ الگ رہے گا. کتنا بھی ملائیے آپ، وہ مکس نہیں ہوتا. اسی طرح سے صحیح اور غلط کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. کفر اور ایمان ایک ساتھ نہیں آ سکتا. تو جو یہ کہے کہ سب صحیح، وہ صحیح نہیں، وہ سب سے بڑا غلط ہے. کہنے والا تو یہ چاہیے کہ ایک صحیح باقی سب غلط. بولے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا کلمہ بتاتا ہے. تم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا نا، تو کلمہ توحید نے تمہیں یہ بتایا سب سے پہلے کہ سب غلط ایک صحیح. تو بولے کیسے؟ تو میں نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، تو بتایا لا الہ الا اللہ. تو کیا میں نے کہا غلط، سب کو غلط نہیں کہا گیا کہ نہیں کوئی معبود؟ سارے معبود کی نفی ہوئی، سارے دھرم کی نفی ہوئی، ایک صحیح سوائے اللہ کے. بے شک. میں نے کلمے نہیں رد کر کے بتا دیا سب غلط ایک صحیح. بالکل یہ کلمہ بتاتا ہے سب غلط ایک صحیح. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، پہلے نفی ہے، نہیں کوئی معبود. پھر کہا گیا ہے پہلے سب کی نفی، پھر کہا ہے مگر اللہ کی، سوائے اللہ کے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سب کی سب صحیح جو کہتا ہے نا اس سے بچو. سب صحیح نہیں، صحیح ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت. صرف پہچان کے لیے اس دور میں بریلوی کہا جاتا ہے. صرف کوئی، باقی اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ سب غلط، سب غلط ہے. ایک ہی صحیح، ایک کو پکڑ کے رکھنا، یکدرگیر محکم گیر. ایک دروازے کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، سمجھے.
धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का वाला हिसाब नहीं बनो कि ये भी आया तो इसको भी पकड़ ले, वो भी आया तो उसको भी पकड़े, ये आया तो इसके भी पीछे, वो आया तो उसके भी पीछे। नहीं, सबसे पहले अकीदा देखो, अकीदे में कैसा है, सुन्नी सही अकीदा है या नहीं, मुतसल्लिम है या नहीं, हुजूर से करीब करता है, हुजूर के दीन की बात बताता है या हुजूर के दीन के खिलाफ बात करता है, समझे, ये देखो पहले। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दौर में कुछ लोग आए जो कहते थे, हम तो आजकल ये भी चला है, हम तो तरीकत वाले हैं। वो लोग कहते हैं मौलवियों के, ये मौलवियों का मामला है, मौलवियों का, मौलवी लड़ाने का काम करते हैं, सूफिया के पीछे चले। तो जुनैद बगदादी से बड़ा सूफी कोई लेकर आए, जुनैद बगदादी से बड़ा सूफी कोई लेकर आए, उनके सामने आकर किसी ने कहा कि लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो तरीकत वाले हैं, हमें शरीयत की क्या जरूरत, शरीयत पर वो चले जो मंजिल को पहुंचना चाहता है, हम तो पहुंचे हुए, हम तो पहुंचे हुए। जुनैद बगदादी ने फरमाया, बेशक जो ये कहता है कि हम तो पहुंचे हुए हैं, हमें तरीकत की क्या जरूरत, शरीयत की क्या जरूरत, हम तो पहुंचे हुए हैं। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बेशक वो पहुंच गया, बेशक वो पहुंच गया। फरमाते हैं, मगर जन्नत में नहीं, जहन्नम में पहुंचा। फिर फरमाया, शरीयत बाल है, तरीकत मांग है। क्या गंजे के सर पे आप मांग निकालो, सर फोड़ डालोगे, उसके सर से खून निकाल डालोगे, मांग नहीं निकलेगी, गंजा ही पकड़ के मारेगा आपको। जहां पर कोई चांस ही नहीं वहां मांग निकाला, जहां कोई यानी कोई गारंटी ही नहीं वहां मांग निकाल रहा है, गंजे के सर पे मांग निकालो। फरमाते हैं, शरीयत बाल है, तरीकत मांग है, बगैर बाल के मांग नहीं निकलती। शरीयत वो है, शरीयत पर मजबूती से कायम रहो, ये नहीं हर एक के पीछे चलना है। आप यहाँ होता ये है कि हमने हाथ दिया और कभी हमारे ये मौलाना साहब आकर खड़े होकर बोल दिए, समझे, ये इन लोगों की जिम्मेदारी का काम मैं कर रहा हूँ, तो मौलाना साहब ने बोल दिए या इमाम साहब ने बोल दिया या इसने कहा, तो कहेंगे कि मौलाना का काम ही झगड़े लगाने का, ये काम बात करते। तो मौलाना अपनी बात नहीं कर रहे, शरीयत की बात कर रहे, पहली बात ये है, समझे। तो बाद में बोलते हैं, मौलाना तुमको क्या जरूरत थी बोलने की। तो मैंने कहा, तुम अभी आकर, कुछ लोगों को होता है कभी कभी पेट में दर्द होता है, क्योंकि मैं तो खरा खरा बोलता हूँ और रोक बाई टोक बोलता हूँ, जिसको बुरा लगे वो हट जाए, हम बोलना नहीं छोड़े, हम बोलना नहीं छोड़ेंगे, जिसको बुरा लगता है वो ना आए, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं ना मौलाना साहब। जिसको बुरा लगे, कहने लगा कि आप बहुत सख्त बोलते हैं, मैंने कहा तुझे तो बोला नहीं मैंने, बोले नहीं इतना नहीं बोलना चाहिए था, वो कहने लगा, मैंने कहा तुझे तो बोला नहीं, बोले देवबंदी को नहीं बोलो, वहाबी को नहीं बोलो, बदमज़हब को नहीं बोलो, इसको नहीं बोलो, उसको नहीं बोलो, बोले सबके खिलाफ तकरीर नहीं किया करने का। मैंने कहा मैं सबके खिलाफ बोलता ही नहीं, बोले आपने तो इसके खिलाफ बोला, उसके खिलाफ बोला, मैं बोला जो गलत होता है उसके खिलाफ बोलता हूँ, हक है, गलत होता है उसके खिलाफ बोलता हूँ। मैंने कहा मैंने बुरा बोला फला को, तो दर्द तुझे क्यों हुआ, दर्द तुझे क्यों हुआ। एक आने लगा, आके एक के सामने हुआ था ऐसा मामला, वो आके कहने लगा कि हमारे पीर साहब के खिलाफ बोलते। मैंने कहा मैंने पीर साहब का नाम लिया था, मैं तो जानता भी नहीं तुम्हारे पीर साहब कौन, उसको कहा मैंने, तो कह रहा हमारे पीर साहब के खिलाफ यही पीरों के मामला को लेकर तकरीर की थी, तो हमारे पीर साहब। मैंने कहा मैं तो जानता भी नहीं हूँ, तुझे नहीं जानता हूँ, तो तेरे पीर को क्या जानूंगा। कहने लगा कि नहीं हमारे पीर साहब के खिलाफ। मैंने कहा मैंने तकरीर तो आम की थी, जो शरीयत के खिलाफ जो काम करते हैं उनके खिलाफ की थी। मैंने कहा तेरे पीर ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, तो खामोश हो गए। मैंने कहा अगर करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कहा उसके खिलाफ जो शरीयत के खिलाफ जाएगा, बेशक खिलाफ जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, बेशक, समझे। हमें यही बताया गया है, गौस पाक ने यही मिजाज दिया है, जो गलत होगा उसको गलत बोलो, ये नहीं कि तू भी सही वो भी सही, इसका भी दिल खुश करो उसका भी दिल खुश करो। हम दुनिया को खुश करने के लिए आए ही नहीं है, हमने खुश करना है हुजूर को, बेशक हक है, हुजूर को। हम दुनिया को खुश करने नहीं आए,
دنیا خوش ہوتی ہے, دنیا لوگ ہوتا ہے. آج کل معاملات یہ ہو گئے ہیں, ہمارے ابا کہتے تھے پیر کی نظر جو ہے وہ مرید کے دل پہ ہونی چاہیے تاکہ اس کے دل کی اصلاح ہو. کہتے تھے اب نظریں تھوڑی نیچے ہو گئی, سمجھے, نظریں تھوڑی نیچے ہو گئی, اب جیب پر آ گئی. مرید جتنا مالدار ہوگا, اگر وہ کتنی بھی غلطی کرے, بعض پیر ایسے پیدا ہوئے, میں جو اس میں بامسلمان ہے ان کے خلاف نہیں بول رہا, سمجھے, جو واقعی پیر ہے ان لوگوں کو سلام ہو. پیر ہو تو پھر تاج الشریعہ جیسا ہوگا, بے شک سبحان اللہ, پیر ہو تو پھر محدث کبیر جیسا بے ہوگا. شک سبحان اللہ. واقعی جو ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر ایسے ہوئے کہ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں. مرید پیسے والا ہے, مرید اگر کوئی غلطی کر دے تو اگر کوئی ٹوک دے تو کہیں گے نہیں نہیں وہ جانے دو, وہ اس کو رہنے دو اس کے ہاتھ. کیوں؟ یہ نہیں, پیر تو وہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں سب برابر ہے, جو غلط کرے فوراً ٹوک دے. اگر اس کے علم میں وہ بات آ جائے کہ یہ غلطی کی ہے تو فوراً ٹوک دے. مرید کی اصلاح کب کرے گا؟ لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں مرید ہی نہیں توڑ دے گا. آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا رواج چل گیا ہے, سمجھے. ہم نے دیکھا کئی جگہ پہ کہ مرید کو اگر ڈانٹ دیا جائے تو اب پیر سے زیادہ تو مرید کے نخرے ہو گئے. مرید کے نخرے ہو گئے, مرید کو ڈانٹ دیا جائے تو وہ کسی دوسرے کو ڈھونڈتا ہے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے کے تاکہ وہ چلائے گا. یہ تو جیسے جو ہے روز کپڑے بدلتے ہیں. ہمیں ایک مولانا صاحب ملے تھے, وہ کہہ رہے تھے خاندیش میں لوگ ایسے پیر بدلتے ہیں. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے, میں جب سے جاتا ہوں تب سے. بولے نہیں, جو بھی آتا ہے سب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یکدر گیر محکم گیر. پیر کی نظر مرید کے دل پر ہونی چاہیے, اور وہ اس لیے تاکہ وہ اپنے مرید کی اصلاح کرے اور اسے دین کے قریب کرے. یہ نہیں کہ وہ اپنے پاس رکھے. مردے کو جو ہے نا, مردے کو اپنے پاس نہیں رکھا جاتا. مردے کو غسال, جب غسال کے پاس غسل دینے کے بعد یہ لے جاتے ہیں تو غسال جو ہے وہ مردے کو اپنے پاس نہیں رکھتا ہے. غسل دے کر کیا کرتا ہے, آگے بڑھا دیتا ہے نا. کفن پہنا دو, کفن پہنا کے آگے بڑھا دیتے ہیں, آگے کی منزل طے کرواتے ہیں. تو پیر غسال کی حیثیت رکھتا ہے, مرید اس کے ہاتھ میں مردہ ہے. مرید جو ہے پیر کے ہاتھ میں مردہ ہے. ایسے ہی جیسے مرید کے ہاتھ میں, پیر کے ہاتھ میں مرید ایسے ہے جیسے زندہ بدست مردہ, مردہ بدست زندہ, مردہ بدست زندہ. یعنی مرید کے ہاتھ میں پیر ایسے ہی, پیر کے ہاتھ میں مرید ایسے ہی ہے جیسے مردہ جو ہے وہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, زندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ویسے ہی. تو مرید غسال کیا کرتا ہے, زندہ کیا کرتا ہے, مردے کو غسل دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. پیر وہی کام کرتا ہے کہ وہ مرید کو سنوارتا ہے, اس کی اصلاح کرتا ہے, اس کو نکھارتا ہے, اپنے پاس نہیں رکھتا, آگے بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. رب کی بارگاہ میں بڑھا دیتا ہے کہ جا اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا. سبحان اللہ. یہ تو سمجھو, یہ نہیں کہ ہر ایک کو شریعت کے دائرے میں دیکھو. لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی بات کہہ دی, چلو ہاتھ دے کر ہاتھ مرید ہو گئے, چلے گئے. یہ نہیں چلتا ہے. پہلے دیکھو شریعت کے دائرے میں. صرف تعویذ لکھ کر دے دی, پھونک مار دی, ایک کام ہو گیا تو سمجھ لیے کہ ولی کامل ہے. ارے یہ بھی تو دیکھو اس کا عقیدہ کیا ہے. سب سے پہلے تو عقیدہ دیکھو کہ عقیدے میں کیسا ہے. عقیدہ مضبوط ہے, وہی عقیدہ ہے جو امام احمد رضا نے بتایا تھا. سبحان اللہ. وہی عقیدہ ہے جو سرکار مخدوم سمنا کا ہے. عقیدہ وہی ہے جو سرکار غریب نواز نے دیا تھا. عقیدہ وہی ہے جو غوث پاک کا ہے, اور پھر اس کو اپنے سلام کو پڑھو. لیکن جو یہ کہے کہ یہ بھی صحیح, اس کو بھی لو, آج کے حالات خراب ہے, اس کے بھی ساتھ میں بیٹھنا ہے, اس کے بھی ساتھ میں بیٹھنا ہے, بھابڑا آیا تو اس کے بھی ساتھ میں کھانا ہے, دیوبندی آیا تو اس کے بھی ساتھ میں جو ہے وہ تعلقات قائم کرنے, یہ نہیں ہوتا ہے.
اسلام اس کی اجازت دیتا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, آج کے حالات ہیں خراب ہے. میں نے کہا حالات کی دعائی تو نہیں دے جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے, وہ حالات کی دعائی دیتا ہے جس کے گھر میں بینک بیلنس اتنا پڑا ہے کہ 2 سال اگر پھر سے لاک ڈاؤن ہو جائے تو پھر سے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے. وہ حالات کی دعائی دیتے ہیں. حالات اچھے نہیں ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں. میں نے کہا حالات کی دعائی مت دو. دین شریعت یہ نہیں دیکھتی حالات کیسے ہو, شریعت تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ حالات کیسے بھی ہو, بات جب بولی جائے گی تو وہی بولی جائے گی جو مصطفیٰ کا فرمان ہوگا. سبحان اللہ. حالات کی دعائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. غوث اعظم زندہ آباد, مسلک اعلی حضرت, زندہ آباد, جیلانی سرکار, زندہ آباد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. حالات کی دعائیاں نہیں دینا. حالات خراب ہے, حالات خراب ہے. میں نے کہا تم مل کر کتنے حالات اچھے کر لیے تم نے. جو بولتے ہیں سب مل کر رہنا چاہیے, میں نے کہا مل کر کتنے حالات اچھے کر لیے آپ نے. سارے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں مل کر. ارے جو ٹھیک تھے وہ بھی تو خراب کر دیے. اس لیے مضبوطی سے رہو, ایک ہو کر. سنی سنی کا اتحاد ممکن ہے, سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا, یہ ممکن ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کیسے کہتے ہو, میں نے کہا میں اپنی بات کہتا ہی نہیں ہوں, میں نے بات وہی کہی ہے جو شریعت نے حکم دیا ہے. بے شک حق ہے, حق ہے. حضور نے حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا, اللہ اس کا رسول بیزار ہے یہود و نصارہ سے, اور وہ تمام معاہدے توڑتا ہے جو ضرورت کے تحت کر رہے ہیں. کیا جب اللہ اس کا رسول بیزار ہے یہود و نصارہ سے, یہ مشرکی ہے نا, تو پھر ہم جو ہے وہ آج ساٹھ گاٹھ کرتے ہیں. میں نے کہا یہی ساٹھ گاٹھ بھائی چارگی دکھائی ہے نا, بھائی چارگی. آج اس کو بڑا یہ کہتے ہیں بھائی چارگی, سب کے ساتھ میں مل کے, سب کا ساتھ سب کا وکاس. میں نے کہا 10 سال میں دیکھ لیا سب کا ساتھ سب کا وکاس. سمجھے, جو وکاس تھا وہ بھی جو کہاں پہ چلا گیا ہوگا, وکاس بھی اپنے آپ کو سوچتا ہوگا کہ میں کہاں. وکاس کی ماں بھی پریشان ہوگی کہ میرا وکاس کہاں چلا, یہ حال کر دیا. سمجھے, سب کا ساتھ سب کا وکاس. سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں, وکاس صرف ایک کا ہی ہوگا, بے شک, سنی کا ہوگا. بے شک. وکاس بھی مسلمان بن جائے. وہ سنی کا ہی ہو سکتا ہے, اتحاد صرف سنی کا, سنی کے علاوہ کسی کا اتحاد نہیں. کہا آپ یہ کہتے ہو, میں نے کہا میں نہیں کہتا, شریعت کی بات کا تقاضا بے شک حق ہے. بات میں نے اپنے سے نہیں کی, یہ شریعت کی بات کہہ رہا ہوں. یاد رکھیں, آپ کی عقلوں کے گھوڑے جو ہے زیادہ نہیں دوڑائیں, بات وہی قبول ہوگی جو مصطفیٰ نے کہی ہے. بے شک حق ہے, کے مقابلے میں جس کی بات آئے گی سب کی بات کو رد کیا جائے گا, حق ہے. سب کی بات کو رد کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو آئے گا وہ سب رد کیا جائے گا, حق ہے. ہے نا. حضور کی بات کے, حضور کے قول اور حضور کے فعل کے مقابلے میں جو بھی آئے گا نا, کھڑا ہوگا, تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ہمیں کہنا ہم نے جو ہے وہ حضور کی نوکری کرنی ہے, ہم نے حضور کی غلامی کرنی ہے, اور ہم نے حضور کے ٹکڑے کھائے ہیں نا. تو غلام تو وہ ہوتا ہے جس کا کھائے گا اس کا گاتا ہے. بے شک حق ہے. مودی کا گائے وہ جو مودی کا کھاتے ہو, سمجھے. بالکل. ہم تو کھاتے ہی اپنے سرکاروں کا, بے شک, بے شک حق ہے. ہم تو کھاتے ہی اپنے سرکاروں کا, سمجھے. بد مذہبوں کا گائے وہ جس کی ساٹھ گاٹھ ہو, سمجھے. ہمارا حضور مفتی اعظم کے تعلق سے ہے نا, کہ اور سرکاروں کے تعلق سے, کہ ہمارے ابا کہتے تھے جب منہ کھاتا ہے تو آنکھ لجاتی ہے, سمجھے. منہ کھاتا ہے تو آنکھ لجاتی ہے, برا اس کو لگتا ہے جو ساٹھ گاٹھ کرتا ہو, بے شک, سمجھے. جس کی ساٹھ گاٹھ نہ ہو اس کو برا نہیں لگتا ہے, بالکل. سمجھے. تو ہم کھاتے ہی اپنے سرکاروں کا ہے, بے شک. ہمارے منہ نے کھایا ہی نہیں ہے تو لجائے گی کائے کو آنکھ. ہم کھاتے اپنے سرکاروں کا ہے, ایسا بالکل, بالکل حق ہے. یہ پسینے کی کمائی والا کھاتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کا نعرہ لگا دیے کہ آؤ حاجی صاحب آؤ, ہے حاجی صاحب آؤ, حاجی صاحب کو بٹھا دیا اور اپنے ایمان کے لالے کر دیے. یہ نہیں کرتے ہیں. دیوبندی کو بلا دیا, اس کی تعظیم کی, پتہ نہیں ہے آپ کو, جس نے دیوبندی کو اس کے عقائد باطلہ کے جانتے ہوئے اس کی تعظیم کی, اس کے لیے کھڑا ہو گیا, اسی وقت اس کا ایمان چلا گیا.
تجدید ایمان کرنا ہے اسے. کسی دیوبندی بد مذہب کی تعظیم, اس کے عقائد باطلہ کو جانتے ہوئے کہ یہ بدگزار ہے, پتا ہے اس کو کہ اس کے عقائد وہی ہے, تو اس کی تعظیم اگر اس نے کی تو اگر تجدید ایمان کرے گا, وہ بیوی رکھتا ہے تو تجدید نکاح, تجدید نکاح, یہاں مفتی صاحب موجود ہے, پوچھ لیجیے گا, اور بیعت کی ہے تو پھر سے تجدید بیعت, یہ تینوں چیزیں, بد مذہب کی تعظیم. اور حضرت شیخ حق شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں, جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی حدیث پاک کا حوالہ دے کر اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی, اسلام کو ڈھانے میں اس نے مدد کی. تو سوچو اس میں اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اگر ایسا کیا ہے تو اس حدیث کے اعتبار سے کیا ہم نے معاذ اللہ رب العالمین اسلام کو ڈھانے میں مدد نہیں کی ہے؟ سوچو, اپنے عقیدے کا جائزہ لو. یاد رکھنا کوانٹٹی میں مت جاؤ, ہمیشہ ہر دور میں کوالٹی جو دیکھی گئی ہے, سمجھے. بدر میں 1000 کی کوانٹٹی تھی مگر کوالٹی 313 تھی. بے شک سبحان اللہ. آگے حضور نے 313 دیے تھے, کوالٹی تھی, اسی کوالٹی نے 1000 کی کوانٹٹی کو ختم کیا, شکست دی تھی. کربلا میں 72 تھے, 72 تھے نا کربلا میں, اور مقابلے میں 22,000 کا لشکر تھا. کوانٹٹی کہاں تھی؟ یزید کے فوج میں. کوالٹی امام حسین کی فوج میں, امام حسین کے کنبے میں تھی. کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوانٹٹی کو نہیں کوالٹی کو بتا دی. بظاہر ظاہری طور پہ اگر حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ لوگوں کی نظر میں اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو جو ہے وہ شکست کھا گئے تھے, معاذ اللہ رب العالمین, ارے حسین بھی اس وقت بھی جیتا تھا اور صبح قیامت تک حسین باقی رہے. بے شک حق ہے. آج یزید کا اور یزید کی فوج کا نام کسی کو نہیں پتا, بالکل نہیں یزید پتا. کی فوج میں کون کون تھے چند ایک کے کسی کو نہیں پتا, اور جو نام لیتا ہے وہ بھی جو ہے اس پر لعنت کرتے ہوئے لیتا ہے. بے شک آج امام حسین کی فوج کے, امام حسین کے کنبے کے ہر فرد کا نام لوگوں کو پتا ہے. بے شک حق ہے. کربلا کے ہر فرد کا نام تاریخ میں لکھا جا چکا ہے, اور امام حسین آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. بے شک حق ہے. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں نا حالات خراب ہے, تو یہ بات امام حسین کو نظر نہیں آئی تھی؟ حالات خراب ہے, حالات خراب ہے, امام حسین کو نظر نہیں آئی تھی؟ اب امام حسین سے زیادہ دماغ آپ کا اور ہمارا ہو گیا معاذ اللہ. ہم زیادہ سمجھنے لگے, حالات کے ساتھ میں سمجھوتا کیسا کرنا چاہیے تھا امام پاک نہیں جانتے تھے. ارے اپنے اولاد کو دین حق کی خاطر قربان کر دیا, 6 مہینے کے بچے کو تک قربان کیا, تو امام حسین نہیں جانتے تھے سمجھوتا اور صلح کس چیز کا نام ہے؟ اور کوئی وابڑا نہیں تھا نا, ہے کوئی وہ ایڈیل والا نہیں تھا نا, سمجھے, وہ نہیں تھا نا, کلمہ پڑھنے والے تھے. تو آپ کہیں گے نہیں وہ نہیں تھے. میں نے کہا کون تھا؟ تو کہیں گے فاسق تھے, ہے نا. یزید کھلا شراب پیتا تھا, بار میں جا کر ماں کے ساتھ زنا کی بھی اس نے اجازت دی. یزید کا عالم یہ تھا جو رد ریلیاں مچاتا تھا, اس لیے امام فاسق تھا نا. تو امام حسین نے مقابلے میں کون تھا؟ فاسق تھا. تو امام حسین نے ذہن دیا کہ میرے ماننے والوں یاد رکھنا, صبح قیامت تک میرے چاہنے والوں اس بات کو یاد رکھنا, تم جس آقا کا نام لیتے ہو, تم میرا نام لیتے ہو, مجھے امام حسین کہتے ہو, تو میرا یہ درس ہے کہ میں نے کبھی کسی فاسق کو قبول نہیں کیا, اپنا سر دے دیا, اپنا کنبا لٹا دیا, اپنے جانثاروں کو دے دیا اسلام کی خاطر, مگر فاسق کو میں نے قبول نہیں کیا, فاسق کو میں نے قبول نہیں کیا. امام حسین درس دے رہے ہیں کہ جب میں نے فاسق کو قبول نہیں کیا, میرے مقابلے میں جو آئے تھے اگرچہ کلمہ پڑھتے تھے مگر فاسق تھے, میرے ماننے والوں یاد رکھنا
ایک دور وہ آئے گا کہ تمہارے سامنے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے مگر مرتد ہوں گے، مگر گستاخ رسول ہوں گے، گستاخ اولیاء ہوں گے۔ میں نے فاسق کو قبول نہیں کیا تو مجھے قبول نہیں کرتا۔ امام حسین درس دے رہے ہیں، حسین کا نعرہ لگانے والوں امام کے اس درس کو قبول کرنا۔ امام نے فاسق کو قبول نہیں کیا تھا، آج ہم بد مذہب کو قبول کرتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ان کو قبول کرتے ہیں اور پھر امام حسین کا کھچڑا بناتے ہیں۔ کیا ہماری عقیدت صحیح ہے؟ سوچو، ان باتوں کی طرف غور کرو، نوجوان حضرات خاص طور پہ، کیونکہ انقلاب پیدا آپ ہی سے ہوگا، انقلاب آپ ہی پیدا کر سکتے ہو، تو ان باتوں کی طرف توجہ دو۔ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مسلک وہی ہے جس اس دور میں جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا ہے، جس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ غوث پاک کے غلام ہو تو ویسے بن کر رہو، یہ نہیں غوث پاک کا غلام تو وہ ہوتا ہے کہ سامنے کون ہو وہ نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مقابلے میں کوئی بھی ہو، مگر ہم تو وہ ہیں جو غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم مرید ہوئے ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ستمگر ادھر آ تو ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ سبحان اللہ آقا ڈرتے کسی سے نہیں ہے، تو ایسے نڈر ہو کر جیو اور ایسے بن کر لو، سمجھے؟ ڈرنا کسی سے نہیں، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ خوف نہیں کھانا، اعلیٰ حضرت فرماتے نا خوف نہ رکھ رضا ذرا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے لیے یہ بات کہی ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، حضور کا غلام ہے نا تو، خوف کس چیز کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ امان تو ہمارے لیے ہی ہے، سمجھے؟ سرکاروں کی چھتر چھایا ہمارے ہی سروں پر ہے، کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کوئی مگر اس کے لیے ہمیں ویسا بننا پڑے گا۔ سچے غلام بن جاؤ، جس دن سچے غلام بنو گے نا اسی دن حکومتیں تمہارے تلوے چاٹ رہی ہوں گی۔ سچے غلام بنو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، یہ دین تم سے تقاضا کرتا ہے۔ غوث پاک کے غلام ہو تو ویسے غلام بن کر رہو اور ویسے غلام بن کر جاؤ، شان سے جاؤ اور شان سے جیو۔ یہ نہیں کہ گدڑ کی موت جو ہے یہ دنیا میں آنے کو تو جانور بھی پیدا ہوتا ہے، جانور میں اور ہم میں ایک فرق ہے، تو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، تبدیلیاں لاؤ، شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے قائم رہو۔ جس دن ہم اپنے آپ کو سچے طور پر غوث پاک کا غلام بنا پائے نا، قسم خدا کی اسی دن ساری دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی۔ غلام غوث پاک کا غلام وہ ہوتا ہے جو اچھوں کو خاطر میں نہیں لاتا، جو کسی کے آگے دبتا نہیں ہے، شیر کو خطرے میں لاتا ہے۔ یہاں خطرہ جب وہ خطرہ نہیں ہے، یہ خاطر میں نہ لانا، یعنی کسی کو نہیں۔ شیر ہوگا تو اپنے جگہ پر، سمجھے؟ ہم بھی غوث پاک کے کتے ہیں۔ شیر ہوگا جیسے ہوتا ہے نا، مودی ہوگا اپنے گھر کا، بالکل۔ ہم غریب نواز کے غلام۔ پرائم منسٹر اگرچہ ہندوستان ہوگا، ہندوستان کا پرائم منسٹر اگرچہ ہوگا، مگر ہم ہیں غریب نواز کی بادشاہ ہندوستان کے غلام۔ بے شک جس بادشاہ نے تجھے پرائم منسٹر بنایا ہے وہ تجھے نکالنا بھی جانتے ہیں، پارٹی کو تہس و نہس کرنا بھی جانتے ہیں۔ زمانہ دیکھے گا، وقت دور نہیں ہے، بے شک ضرور انشاءاللہ۔ چند سال یا چند دن اور دیکھ لو، دیکھو گے تو، سمجھے؟ ان دلوں کے حال کو دیکھو گے، یہ کیسے ان کا حشر ہوتا ہے، سمجھے؟ ان دلالوں کو دیکھو گے کیسے یہ مریں گے، کیسے ان کا حشر ہوگا اور کیسے ان کو موت آئے گی، کہ دیکھو گے کہ غریب نواز کے غلاموں کو تم نے ستایا ہے، غریب نواز کے غلاموں کو تم نے چھیڑا ہے، غریب نواز تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ دیش ہمارے خواجہ کا، چوروں کا نہ راجا کا، یہ دیش ہمارے خواجہ کا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ غریب نواز چھوڑیں گے نہیں، ہمارے پشت پر تمہارے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے، سمجھے؟
ایک بیوی تھی اس کو بھی چھوڑ کے بیٹھ گئی، ماں کو پوچھتا نہیں، سمجھے؟ اور دوسرے جو ہے ان کے بھی حال تو وہی ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، سمجھے؟ بیویاں چمپی کرتی ہوگی، پکڑ کے مارتی ہوگی، سمجھے؟ جس کی بیوی جس کی گھر میں نہیں چلتی ہے وہ باہر جا کے چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ حال تمہارا ہے، تم کیا یہ کرو گے؟ تمہارے سروں پر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، ہمارے سروں پر ان کا ہاتھ ہے، ان سرکاروں کا ہاتھ ہے کہ جو ایک اشارہ کر دے نا تو دنیا کی کایا پلٹ کر دے۔ ہمارے سروں پر ایسوں کا ہاتھ ہے کہ جو اپنی نگاہوں سے دنیا کو پلٹ کر رکھتے ہیں، سمجھے؟ اور یہی ہماری سرکاریں، ارے تمہارے ادھر تم لوگوں کو بولتے ہو تو تم جن سے مانگتے ہو وہ بھی بولنے سے قاصر ہے، سمجھے؟ ہے نا؟ جس کو بولتے مانگتے ہو، ٹھیک ہے، جس کو مانتے ہو وہ بھی نہیں مانتا ہے، وہ بھی بولتا نہیں، اور ہمارے ارے 10 مرتبہ بولنے کی جو وہ کوشش کروائے تو بھی نہیں بولے گا، 4 مرتبہ ساری زندگی لے کر بیٹھے رہے، یوں کرتے رہے، بول وہ تو بولتے نہیں، ہڈیاں ہی بولتی ہیں، کوئی بولتے ہیں پھر بھی بولتے نہیں ہیں۔ ہمارے سرکاروں کا عالم یہ ہے کہ مزاروں میں گئے، کوئی 100 سال ہو گئے، کوئی 200 سال، کوئی 300 سال، آج بھی اپنی زندہ ہونے کا ثبوت دیتے مزار میں، آج بھی اپنی زندگی کا ثبوت دیتے، ڈرنا نہیں ہم زندہ ہے۔ جس دن تمہارے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی آنچ آئے گی اس دن ہم آئیں گے ضرور تمہاری مدد کریں گے، ڈرنا نہیں۔ ہمارے تو وہ بھی بولتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی قبریں بھی بولتی ہیں، تم جس کو بناتے کوئی بولتا نہیں، ہمارے بزرگوں کی مزارات بھی بولتی ہیں، وہ بھی بتاتی ہے نہیں میرے اندر، زمین بھی بتاتی ہے نہیں میرے اندر شیر ہے، سمجھے؟ کبھی بھی باہر آ سکتا ہے، سمجھے؟ کبھی بھی باہر آ سکتا ہے اور کبھی بھی تمہاری گردنوں کو قلم کر سکتا ہے۔ تم کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو گرا دیا، بڑا کام کر دیا، ہم نے اس کو کر دیا، بڑا کام کر دیا، فلاں جگہ تالا لگا دیا، بڑا کام کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، بڑا کام کر دیا۔ میں نے کہا یہ دنیا ہے، دنیا، سمجھے؟ کرتے رہو جی۔ یہ اس وقت جو ہے وہ ہماری سرکاروں کی طرف سے تمہیں چھوٹ ہے، کرتے رہو۔ جس دن ہمارے بزرگوں نے کروٹ بدلی نا تو پھر وہ بہ کے گیا تھا ابھی چند سال پہلے، ہے نا؟ بیچ میں ہی سارے کے سارا پورا کا پورا بہ کے گیا تھا 5-6 سال پہلے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، سنامی نہیں آیا تھا حضرت، بارش زیادہ ہوئی تھی، اتراکھنڈ کی بات کر رہا ہوں، سب بہ کے گیا تھا۔ ارے خود کو نہیں بچا سکا، تم کو کیا بچا؟ تم بھی گئے، اور میرے غریب نواز کا عالم یہ، تم نے اپنی سازش سے وہاں بم پھوڑا، میرے غریب نواز کے غلام سلامت رہے، سلامت رہے۔ زندہ باد راجا کا ہندوستان، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ چوروں کا نا راجا کا، یہ دیش ہمارے خواجہ کا، چوروں کا نا راجا کا، یہ دیش ہمارے خواجہ کا، قادری دولہ زندہ باد، قادری دولہ زندہ باد، حضور جیلانی میاں، زندہ باد، حضور جیلانی میاں، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ سرکاروں کے تصرف کو سمجھتے کیا ہو، سمجھے؟ وہ وابڑا ہوگا، وہ وابڑے کا کوئی فرضی ولی ہوگا جو مر کے جو ہے وہ چلے جاتا ہے، مدد نہیں کرتا ہے۔ ہمارا ولی تو با اختیار ہوتا ہے، بے شک، سنی کا ہر ولی زندہ ہے، بے شک، اور ولی بھی سنی میں، سنی میں کوئی ولی نہیں ہوگا۔ شہید خدا کہتے تھے نا، سنی کے خلاف بے شک، سبحان اللہ، کہتے تھے اکثر، سنی نہیں ٹنی۔ کوئی یاد آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مزار پہ بے پناہ رحمتوں کی بارش، آمین، آمین۔ تو وہ ٹنی کے اندر کوئی ولی نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے تمہارا ولی مدد کر بھی نہیں سکتا، وہ طاقت بھی نہیں رکھتی، کیونکہ ولی ہے ہی نہیں۔ بالکل، ہماری جماعت میں
تو ایسے ایسے اولیاء کاملین ہیں ایک 2,000 ملتے ہیں، سبحان اللہ 2,000 ملتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس علاقوں میں رہتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے ہمارے سروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ کچھ ہوگا تو پشت پناہی کے لیے ہم ہی ہیں، حق ہے مگر ویسے بننا پڑے گا. وہ کہتے ہیں زندہ کیسے ہیں؟ میں نے کہا جا کر دیکھ لے صفی پور شریف میں. سبحان اللہ جی ملک شام میں تو میں خود دیکھ کر آیا. سبحان اللہ 600 سال ہو گئے اب ان کے وصال کو. 600 سال 600 ساڑھے 600 سال. ابو ایوب کردی وہ دکھاتے نہیں ہے مگر اتفاق سے میں پہنچا تو خادم کو کیا دل میں آیا، مجھ سے کہنے لگا آپ سید ہیں؟ شریف ہے. وہاں پر سید کو شریف کہتے ہیں. مجھ سے کہنے لگا یہاں پر شریف بھائی سید نہیں بن گیا. ٹھیک ہے سبحان اللہ تو وہاں پر سید کو جو ہے وہ شریف نام سے پکارتے ہیں. تو کہنے لگا آپ شریف ہیں؟ تو میں نے کہا نام. تو مجھ سے کہا کہ آپ رکیے. تو سب کو اس نے باہر نکالا اور پھر جانے کے بعد میں اس نے ایک جو ہے وہ ایک تاک بنی ہوئی تھی. تو تاک میں کاٹن لگا ہوا تھا اس کے اوپر. ایسا لگتا تھا کہ وہ جیسے اندر جیسے گفا ٹائپ میں ہوتا ہے ویسے ایک چھوٹا سا کھڈا تھا. تو اس میں سے وہ چادر وغیرہ ہٹا کے اس نے وہ کاٹن ہٹایا. تو میں نے دیکھا کہ ابو ایوب کردی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جن کے وصال کو 650 سال ہو چکے ہیں، 650 سال اپنی مزار سے آج بھی اپنا پیر جو ہے وہ باہر نکالے. سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے بوسہ دیا ان پیروں کو جن کا وصال 650 سال ہوا ہے. سبحان اللہ میں نے آج بھی ویسا ہی پیر ہے. کوئی ہاتھ لگا کر ایسا رکھے ایسا ہاتھ ہٹائے تو خون ہے جو ہے جمع ہو جاتا ہے اور ہاتھ ہٹائے تو پھر خون مل جاتا ہے. سبحان اللہ اس سے کہا تھا ناخن کے تراشے تھے ناخن. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگلی بار جب آنا ہوگا تو میں آپ کو ناخن کے تراشے دوں گا. ناخن بھی آج بھی بڑھتے ہیں، پیر کے ناخن جو ہے وہ آج بھی بڑھتے ہیں. تمہاری جماعت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا، ہماری جماعت میں ایسے ایسے موجود ہیں. بے شک سبحان اللہ بشرطے کہ ویسے بن کر رہو. بزرگوں کا ماننے والا ٹناٹن بن کر دیکھو اور پھر ان بزرگوں کو پکارو. پھر دیکھو کہ تمہارے لیے مدد مزار پاک سے آتے ہیں. پھر دیکھو مانو تو صحیح بنو تو صحیح، اپنے آپ کو بدلو اور پھر ان کو پکارو. پھر پکارو. یہ بوڑھے حضرات جتنے ہوں گے نا جو 70 60 70 کراس کیے ہوں گے ان لوگوں سے پوچھ لینا کہ کبھی یہاں پر اللہ نہ کرے کبھی کچھ معاملات ہوئے ہو، سمجھے غیروں کے ساتھ کچھ معاملات، لیکن اگر پہلے کہیں ہوئے ہو تو ان بزرگوں سے پوچھ لینا کہ کئی علاقے ایسے پائے گئے تھے کہ جہاں پر معاملات ہوئے تھے مسلمان کم تعداد میں تھے، مگر جہاں پر مزارات تھی اولیاء کاملین اپنی مزارات سے باہر آ کر ان کا مقابلہ بے شک سبحان اللہ یہ بوڑھے ہوں گے 50 60 70 سال والے، یا تو انہوں نے دیکھا ہوگا یا انہوں نے ان دیکھنے والوں کو دیکھا ہوگا. پوچھ لینا ان بوڑھوں سے کہ ایسے ایک خاندیش میں ایسے ایک نہیں کئی گاؤں مل جائیں گے آپ کو کہ جہاں پر بزرگوں نے آ کر پشت پناہی کی ہے. تو یار ہماری تاریخ ہی زندوں کی تاریخ ہے، تو زندوں کی تاریخ میں زندہ بن کر رہو، مردہ نہیں بنو. اپنے سرکاروں کا دامن مت چھوڑو، سنی صحیح العقیدہ بن کر رہو، پکے بن کر رہو، آقاؤں کے چاہنے والے بن کر رہو. تمہارے اوپر ایک فروش بھی وہ برداشت نہیں کریں گے، وہ آنے نہیں دیں گے. ویسا اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان ویسا پختہ کرو، پھر دیکھو سرکاروں کا کرم کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سنی صحیح العقیدہ بن کر رہو اور اسی کے ساتھ دنیا سے جاؤ یہ کہتے ہوئے جاؤ تمہیں جانا تمہیں مانا نعرہ کا خیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا. امام احمد رضا زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد. یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے دوران گفتگو اگر سبقت لسانی کے تحت دانشتہ طور پر نادانشتہ طور پر مجھ سے کوئی غیر شرعی کلمات زبان سے میرے سرزد ہوئے ہو اور میرے ان غیر شرعی کلمات پر غیر شرعی باتوں پر اگر آپ نے بھی حامی بھری ہو تو آپ میرے ساتھ میں بھی توبہ کرتا ہوں ان علماء کی موجودگی میں
آپ بھی میرے ساتھ میں توبہ کریں، پڑھیں استغفراللہ استغفراللہ ربی ربی من کلی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جلانی مسجد رابعہ مسجد، چوتھی مسجد، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ چوتھی ہے کیا یہ؟ اچھا، اس لیے رابعہ ہی ہے۔ یہ رابعہ مسجد ہے، تو اس کا تعمیری کام آپ دیکھ رہے ہیں جاری ہے، تو لہٰذا اسی کے لیے ہے نا۔ تو آپ حضرات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو نوازا ہے، کچھ حضرات کھڑے ہو جائے جو 1100 روپے دینے کے لیے بات کرے، کچھ 9000 دے، کچھ 1100 دے، کچھ تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر میں 2-4 لوگ تو کھڑے ہو جائے، 5 لوگ تو کھڑے ہو جائے 1100 والے۔ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اور مسجد کا کام ہے، یہ ہونا ہے، یہ کسی کے نہ دینے سے نہیں رکے گا، کیونکہ اللہ کا گھر کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دین کی حمایت کے لیے ضرور کھڑا کرے گا۔ ایک صاحب نے کہا ہے، نام کیا ہے؟ شاہ رخ شاہ رخ بھائی کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کے ہیں؟ یہی کے؟ جی یہی کے، دیکھ لیجیے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اللہ نے جتنا کسی کی 500 کی استطاعت ہے تو 500 دے، مگر اللہ کے گھر کے لیے دینا نہ چھوڑے۔ یہی جو ہے ہمارے لیے آخرت